والے ہی ملیں گے۔ مولانا صاحب یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کو ایک سعادت حاصل ہوئی، ام المومنین جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیارت خواب میں آپ کو نصیب ہوئی، اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے گا۔ سفر کے دوران یہ ہے کہ کچھ شاید اس طرح جیسے ہمارے بحث مباحثہ ہو گئے تو شاید کچھ اس طرح محسوس ہو گیا کہ سامنے والا شاید آپ کی شخصیت کو قبول نہیں کر رہا، تو اس کے دفاع میں پھر کچھ آیتیں، میں قرآن کا حافظ ہوں، جی ماشاء سورہ احزاب کی اور دیگر آیتیں، تو ازواج مطہرات کی شان میں وہ میں پڑھتا رہا۔ تو رات ہی کو آپ کو میں نے خواب میں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کالے برقع میں تھی اور کالی چادر تھی، اور صرف مجھے اتنا بتایا گیا کہ آپ کی والدہ آ گئی ہے۔ باقی یہ ہے کہ چہرے مبارک کی زیارت میری مائیں کراتی نہیں کسی کو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، صحابہ کو خطاب ہے، تب بھی اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے، کوئی بات معلوم کرنی، پردے کے پیچھے۔ اس لیے اماں جی کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی، اتنا مجھے بتایا گیا کہ، اور وہ قد وہ سب کچھ میرے ذہن میں ہے، تو اس وجہ سے باقی چہرے کی زیارت یہ ہے۔ گفتگو کیا ہوئی؟ صرف اتنا سا بتایا گیا، میں عرض کر رہا ہوں چونکہ وہ آیتیں کچھ ان کی ازواج مطہرات کی شان میں پڑھتا تھا، تلاوت کرنے والا میں ہی تھا، مختلف آیتیں اس طرح، تو بس شاید میں کچھ نالائق سے مجھ سے جو ہو سکا کہ میں نے دفاع جو اماں جی کی تو اس پر یہ ہے کہ اللہ نے اتنا انعام کیا، مجھے بتایا گیا کہ آپ کی والدہ آ رہی ہے، بس میں کھڑا ہو گیا، استقبال کے لیے دیکھا، اور زیادہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، یہ اکرام کہ آپ لال مسجد کی طرح اپنے سفر کو لے کے چل رہے ہیں، اور بہت سارے مقامات پہ آپ گورنمنٹ کو چیلنج دیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ تو آپ نے کہا آؤ اگر بلڈوزر چلا سکتے ہو تو چلاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، باہر لگا دوں گا خیمہ، یہ انداز مناسب ہے؟ نہیں، انداز تو شاید یہ جملہ تو میرے آپ نے سن تو لیا، لیکن وہ ہمارے دوست ہے، ہم اس کو ویلکم کہتے رہے، اور وہ یہ کہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہے، اور اس کی تائید بھی میں نے کی، اور خدا جانے کہ اس نے کوئی گرم چیز کھائی ہوگی بر وقت، اس نے بھی اسمبلی میں کوئی غلط بات کی، تو اس کا یہ رد عمل کے طور پر یہ کہا گیا ہے۔ لیکن یہ تو آپ کو معلوم بھی ہے کہ شاید یہ کہ یہ آپ سمجھے کہ یہ طلباء یہ اس بلڈنگ کی وجہ سے آ گئے یا اس سے، تو میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بلڈنگ اگر آپ ہٹائیں گے، میدان پہ ہمیں بٹھائیں گے، ویس بھائی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں یہ چھپرا تو آپ نے دیکھا کہ جس میں طلباء کھانا کھا رہے، اس قسم کے چھپرے، اس قسم کے خیمے، اور یہاں یہ تقریباً 40 تک کمرے، ادھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ادھر طلباء نے اپنے پیسوں سے بنائے یہ چھپروں میں رہتے ہوئے، اور اگر اس کو آپ آزمانا چاہیں تو یہاں لا کر کے کسی شاید یہ کہ وہ سرکاری مولوی کو اگر آپ بٹھائیں اور مجھے روڈ پہ لے جائیں، پھر دیکھتے طلباء یہاں رہتے اس بلڈنگ کے لیے یا میرے پیچھے آتے، یہ آزما کر کے اس کو کوئی بھی دیکھ لے۔ دوران گفتگو میں نے ایک طالب علم سے، بلکہ کئی سارے طلباء سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ کون سے فرقے کو سب سے زیادہ قابل مذمت سمجھتے ہیں، تو سب نے یک زبان ہو کے ایک فرقے کا نام لیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا تعصب اور فرقہ واریت بھی وہیں پہ جنم لے رہی ہے؟ وہ 400 طلاب فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، خیر البشر کی فہرست میں بھی آ سکتے ہیں، اور شیطان بھی تو بن سکتے ہیں۔ ویسے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، ہم لوگ تو چونکہ کتابیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، فرقہ اور تفرقہ فرقے بنتے ہیں ایمانیات کے مسئلے پر، کہ ایمان سے جو ہٹے ہوئی ہے وہ فرقہ ہوتا ہے، اور فرعی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کو وہ مذہب کا اختلاف کہتے ہیں۔ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، اور بہت سے کچھ یہ کہ ہمارے اور بہت سے طبقے ہیں اس ملک میں بسنے والے، جن کو بعض لوگ فرقے ہی کہتے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ مذاہب ہے، اور مذاہب کا اختلاف یہ کوئی ناپسندیدہ مضمون نہیں ہے۔ فرقہ یہودیت اور نصرانیت اور اسی طریقے پر بدھ مت، یہ ہے، یہ فرقے ہے۔ لفظ فرقہ کہاں استعمال کرنا ہے قرآن اور سنت کی اصطلاح میں، اور یہ ہے کہ مذہب کہاں پر استعمال ہوگا؟ یہ جو ہمارے بعض اختلافات ہیں، یہ اختلاف مذہب کا ہے، یہ ثواب صاد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ثواب درست اور خطا، اس کا اختلاف ہے، اور یہ حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اس درمیان میں آ گئے، لوگوں نے اللہ کا بھلا کرے اس کو غلط رنگ دے دیا۔ اب فرقہ کس کو کہتے، تفرق، اور یہ کہ مذہب کیا ہے، ان میں فرق نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یعنی پاکستان میں موجود کسی بھی اسلام کی حدود میں رہنے والے مسلک کے لیے آپ کی طرف سے کوئی نفرت آمیز جملہ نہیں ہے؟ نفرت آمیز نہیں ہے۔ شاید آپ کے علم میں یہ بھی ہو کہ پچھلی حکومت میں، اور یہ سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے باقاعدہ منظور ہوا کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں تک قرآن مجید کا ترجمہ ہوگا۔ صحیح۔ اب تو
ترجمہ تو لازمی ہے 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک، لیکن یہ کہ اب ترجمہ کس کا، بریلوی کا ہو یا جماعت اسلامی کا ہو یا اہل حدیث کا ہو یا دیوبندی کا ہو یا شیعہ کا ہو، تو آسمان سے تو گرا لیکن کھجور میں اٹکا۔ عورتوں کے حوالے سے بہت سے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ منظور احمد مینگل صاحب بہت ہی سخت اور ناپسندیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں، طنز و مذاق کبھی کچھ، یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ میں اسی ضمن میں، تقریر کے ضمن میں اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سونے بھی دکھانے کی چیز نہیں ہے، چاندی بھی کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے، یہ پھر بھی بے قیمت چیزیں ہیں۔ میری ماں اور میری بہن کو اللہ نے جو مقام دیے، چاہیے کہ سورج اور چاند بھی اس کے چہرے کو نہ دیکھے، اپنی قیمت کو پہچان لو، گھر میں رہو، ماشاءاللہ۔ بس یہی ہے، یہ اس خاتون کی قیمت ہے۔ اور ہماری مائیں اپنی مقام کو اگر سمجھے، رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کہ عورت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، وہ مرد ہی آئے ہیں اور کوئی خاتون نبیانی بن کر کے آج تک نہیں آئی۔ تو اماں جی نے بڑا پیارا جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ انبیاء سے پتہ کرو کہ وہ کن کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کو، اور ماں کو عربی میں کہتے اصل، تو کائنات کی اصل تو ہے ہی انسانوں کی ماں ہی ہے، ماں کا ایک مقام ہے۔ یہ جو بورڈوں پر تصویریں میری ماں اور بہنوں کی بنا کر کے ٹافی کسی کو بیچنا ہے، مسالہ اگر کسی کمپنی کو بیچنا ہے تو وہ خاتون کی تصویر ہم کرے، اس طرح ہماری ماں بہن کی توہین نہ کرو۔ یہ تو ہم تو اس کی عزت کے لیے فریاد کر رہے ہیں، اس کی مقام کے لیے، کاش کہ میری مائیں اپنے مقام کو پہچان لیں۔ کہتے ہیں علماء کرام، مولوی حضرات خاص طور سے 2020 میں رہنے والے ایک سے زائد شادیوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کبھی اس حوالے سے غور نہیں کیا؟ ایک سے زائد شادیاں یعنی کثرت سے ازواج ہوں اور اس کے بعد گھر منظم چل بھی رہا ہو۔ اگر ڈرپوک ہو تو پھر ایک شادی کرو، اور اگر مردانگی ہے تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے چوتھے آپ پارے نے میں 3 گنا زیادہ مردانگی ہے، 3 شادیاں آپ کی ہیں، اور وہ عدل تو بھی آپ کرنے میں آپ کامیاب مانے ہو یا نہ مانے ہے اسی طرح۔ عدل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مرد، آپ کی مثال دیتے ہوئے؟ دیکھیے کہ اگر کمی بیشی ہو تو وہ انہی کا حق ہے، وہ باقی اویس بھائی نہ پوچھیں، وہی پوچھ سکتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے یہ خواتین و انہی کا حضرات، اور میں بہت لطف لے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو مزید سوالات پوچھیں گے، وہ سوالات جو آپ نے بھیجے ہیں اور وہ سوالات جو دل میں ہیں۔ ایک مختصر سے وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ہم اس وقت چمن میں نہیں، وہ چمن نہیں جو بلوچستان میں ہے، بلکہ وہ چمن جو جامعہ صدیقیہ میں ہے، اور یہاں کے اس چمن میں ہم بڑی اچھی گفتگو کرنے کے طلبگار بھی ہیں۔ مگر ایک عجیب بات تھی، جب میں یہاں سے وہاں آیا، مولانا صاحب بڑی ساری تعداد میں گارڈز آپ کے آس پاس رہتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ زیادہ خطرہ ہے زندگی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی گارڈوں کا اور محافظین کا انتظام پہلے کیا ہے۔ من یکلونا اللیلۃ، کون رات کو ہماری حفاظت کرے گا، یہ حدیثیں بھری ہوئی ہے۔ اور جب سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہو گئی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب میری فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ باقی کچھ تکلیفیں تو ہوئی، جیسے کہ احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، زخمی ہو گئے، لیکن اس کی گارنٹی ہے کہ آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکے گا، تو حضرت نے ہٹایا۔ اور ہمارے جیسے مولویوں کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں حکم یہی ہے کہ اپنی حفاظت کر لو۔ جی ہاں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور آپ ہی کی۔ جی جی۔ خوف نہیں آتا؟ کیونکہ جس دور میں ہم پل رہے ہیں وہاں علماء کا اکرام اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے، بلکہ اکرام تو کجا، ابھی 2020 بڑا سخت سانحہ گزرا ہے ڈاکٹر عادل خان شہید کے حوالے سے، دیگر، تو آپ کو دن رات یہ بات ستاتے نہیں ہے کہ کوئی بھی ناقد، کوئی بھی مخالف کوئی ایسی حرکت کر جائے؟ بس جو ہم سے اویس بھائی بن پاتا ہے، یہاں ایک بڑی تعداد ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جو آپ کو محافظین نظر آ رہے ہیں، کچھ وہ ہے کہ شاید چھپے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ساتھی، اللہ ان کو جزا خیر دے، نہ کسی کو کوئی تنخواہ ہے نہ کچھ ہے۔ یہ شاید آپ جن کو گارڈ سمجھ رہے محافظ، یہ تھوڑے ہیں، ان سے بڑھ کر کے ایک بڑی تعداد ہے۔